اس وقت بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں عمران خان کی فیملی کے پاس، اور یہ علیمہ خان بھی موجود ہیں، نورین خان اور عظمیٰ خان بھی موجود ہیں، اور یہ بتائیں گے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی بھی جی ابھی بھی یہ آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے میں نکلے، یہ تقریباً کوئی 4-5 بجے کا ہوا تھا۔ میں تو اس کو پہلے کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی 4-5 بجے کو پتا تھا نیکسٹ ڈے یہ پروگرام شام کو اوپر 4 مطلب میکسیمم کوئی 7-8 گھنٹوں کا لوگوں کو تھا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب ملاقات کے حوالے سے کیا کہا گیا آج آپ لوگ؟ سر ملاقات کا ہم ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، بہنوں کا حق ہے، ہمارا حق ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہونے چاہیے۔ 280 دن ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ ان قانون سب کچھ آیا صاحبہ کو اس حوالے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ سر کوئی نہیں، نوٹسز کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، علیمہ خان صاحبہ نے جو شروع کیا کیمپین وہاں پر کے پی کے میں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ بہت بہتر ہے، بہترین کر رہی ہے، بہنیں ہیں، ان کا رائٹ ہے، نیچرل الائنس ہے۔ خان صاحب کے لیے یہ کوشش نہ کرے، ہر جگہ جاتی ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے، خان صاحب سے ملاقات کراؤ، خان صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہاسپٹل میں شفٹ کرو، ان کا علاج کراؤ۔ یہ تو آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، 3 ججز کے آرڈر کے مطابق ہے۔ ہمارے حق میں ہمارے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ ہم تو بارہا کہہ رہے یہ دنیا کا پہلا قیدی بن گیا، دنیا کا پہلا قیدی۔ 2015 میں جب یو این کا لا پاس ہو رہا تھا تو پاکستان سگنیٹری تھا، اور یو این میں جو رولز بنے ان رولز کا نام رکھا نیلسن منڈیلا رولز، اور اس میں بھی ڈالا کہ جیل میں 15 دن سے زیادہ کسی کو خاندان سے ریفیوز نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کے 280 دن قریب آ گئے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تو ان رولز کی بھی خلاف ورزی ہے جس میں پاکستان تھا۔ یہ تو انتہائی وہ ہے غیر انسانی سلوک ہے۔ علاج کے لیے کیسے آپ وہ کرتے، چھوڑے اس بات کو، وہ سابق وزیر اعظم ہے، بڑی پارٹی کے رہبر رہنما ہے، پاکستان کی 70% عوام ان سے محبت کرتے ہیں، ایک عالمی لیڈر ہے، لیکن ایک قیدی کی حیثیت سے بھی اس کا یہ رائٹ تھا۔ کیا یہ آپ کیسے مطالبہ کیا ہے؟ سمپل، یہ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، That's it۔ 5 اگست کو ایک دن کا احتجاج ہوگا یا وہ مومنٹم اس کے بعد تحریک کا اعلان کریں گے؟ جو ہوگا بہترین ہوگا، بہترین ہوگا۔ اور 3 تاریخ کو ہم سارے یہ کہتے ہیں 5 تاریخ کو خان صاحب کے 3 سال پورے ہو جائیں گے جیل میں۔ یہ ناحق جیل ہے، ہم اس کو ناحق سمجھتے ہیں، غیر آئینی سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کے سمجھتے ہیں، وکٹمائزیشن کے سمجھتے تھے، لیکن جس نے بھی کرنا تھا، جو بھی چاہتا تھا، وہ سارے ناکام ہوئے۔ خان صاحب کو 3 دن میں 5 کنوکشن، 5 دن میں 3 کنوکشن اس لیے دینے تھے کہ عوام خان صاحب سے دور ہو جائیں اور عوام بھول جائے، لیکن خدا کی مہربانی سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں خان صاحب ہے۔ ہر جگہ جاؤ تو 70% لوگوں میں صرف تذکرہ خان صاحب کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو، پہنچایا تھا کہ مہربانی جی، 5 اگست 2025 کو اس تحریک کو پیک پہ لے کر جانا ہے، لیکن بدقسمتی سے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ابھی تک تحریک شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ یہ سوال تھوڑا لازمی ہے، اس کا جواب تھوڑا دے دیں۔ سر تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے پچھلے سال کہا تھا، 1 سال ہو گیا کہ اس تحریک کو پیک پہ لے کر جانا ہے۔ تحریک رکی نہیں ہے، تحریک رکی نہیں ہے، اور تحریک چل رہی ہے، اور روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ دیکھے سارے نکل آتے ہیں خان صاحب کی اس کے لیے۔ مہربانی، مہربانی۔ تحریک جو علیمہ خانم صاحبہ چلا رہی ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی بیرسٹر گور صاحب؟ جی وہی، وہ جہاں جائے گی اس پر پورا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں، عہدیدار جتنے بھی ہیں، سارے کر رہے ہیں، چیئرمین، جنرل سیکرٹری سب جو ہیں، سارے کر رہے ہیں، سارے علاقے میں تو گئے تھے، یہی نہیں کہ علاقے میں گئے تھے، سارے تو وہیں ریسیو کیا، ہر جگہ میں ریسیو کیا، پورا پاکستان ریسیو کر رہا ہے۔ 5 چلاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مزاحمت ہی ہے، ریسسٹنس ہی ہے، یہ ریسسٹنس کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم مقاومت رکھاتے آئے ہیں، سیاست کرتے آئے ہیں۔ ہم دیکھو سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونے پائے۔ صاحب کی بہن ہے، خان صاحب کے لیے نکلتی ہے، اور یہ نیچرل ہے۔ یہ لوگ نہیں کچھ کہتے کسی کو کہ نکل جاؤ، لوگ خود امٹ کے آ جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کوئی کرنے کے کام تھے، جماعت کے کرنے کے کام تھے، فیملی کا نہیں، وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ہمارے کام تھے، ہماری لیڈرشپ کے کام تھے، ہمارے سب لوگوں کا کام تھا، اور بہن کر رہی ہیں جیسے حالات ہیں، ہم سارے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تحریک کی کوئی کال دینے جا رہے ہیں، تحریک کی کوئی کال دینے جا رہے ہیں، صاحب تحریک کی کوئی کال دینے جا رہے ہیں۔ آپ ہونے چلے گئے جب خان صاحب، میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ بیرسٹر صاحب حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح تو ملک نہیں چل رہا سر۔ کس طریقے سے ملک چلے گا؟ سر یہ جو ابھی حکومت چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ملک چلا رہی ہے؟ نہیں، دیکھو ملک تو کوئی نہیں چل رہا، ملک پہ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ کوئی ملک نہیں چل رہا۔
किसी को पता नहीं है कौन इंचार्ज है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपना तकदीर का फैसला आप करेगी। और सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में। आपका ये बता दें, अभी आपने कहा ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, तो सारे पाकिस्तानी हैं, सारे दायरे भी पाकिस्तानियों के हैं, तो आपको किसको ये पैगाम देना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा पाकिस्तानियों का, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जो भी है पाकिस्तानियों का ही मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम समझदार है इंशाल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ सर, जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी का मुतालबा किया है, तो पीटीआई भी इस हक में है कि माफ़ी का मुतालबा किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ तक मौलाना साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, और जहाँ तक फ़ौज की कुर्बानी या शुहदा का ताल्लुक है उस पर नहीं करने चाहिए। उसके शॉर्ट ऑफ इट मौलाना साहब की स्टेटमेंट को अभी पुट इन रेस्ट कर दें, मज़ीद इस पर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ख़ुद भी वजाहत की, उसकी पार्टी ने भी ये कहा है, मौलाना साहब ने भी कहा कि हम सारे शुहदा की कदर करते हैं। मैं समझता हूँ शॉर्ट ऑफ इट तो देखो लोग एक दूसरे की किरदारों पे कब तक करेंगे, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन मेन शुहदा के बारे में था वो बात क्लियर हो चुकी है। अब मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है और वो करते हैं, और हम खुद भी बड़े इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि वो हमारे साथ अलायंस हमारे साथ अलायंस का हिस्सा हो, अलायंस का हम हिस्सा बनाना चाहते हैं। जहाँ केपी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं ये कह दूँ चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई वो इदारा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में बहुत स्ट्रांग है, वो लोग बड़े लॉयल है, वो खान साहब के टाइगर्स है, वो खान साहब के साथ थे। खान साहब ने जब वज़ीर आला को चेंज करना चाहा उन्होंने सब ने साथ दिया। अगर अभी वो इस वक्त जब तक खान साहब का इत्मीनान हासिल है सुहेल अफरीदी साहब को इंशाल्लाह ताला वो वज़ीर आला बयान के बारे में हम दे चुके हैं सर 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं खान साहब को अभी भी एतमाद है उन पे, सुहेल अफरीदी साहब पे? जो कन्वेंशन था उसमें आपका जिक्र भी हुआ है और उन्होंने कहा है आप कंप्रोमाइज हैं, तो आप जैसे क्या कह रहे मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा सर, मुझे सिर्फ सलाम करें। 25 साल खान साहब ने इस पार्टी को दी, खान साहब की पार्टी आपके हवाले की, क्या आप समझते हैं कि आपने खान साहब की अमानत पे खयानत की है या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा, मेरी जान चली जाएगी। बैठ जाइए। मीडिया बात करो।